نہ اس کا بھائی تھا نہ بہن تھی. ماں باپ بڑے پیار سے پال رہے تھے, بڑی لاڈلی تھی, بڑی پیاری تھی, مگر قرآن شریف پڑھا کرتی تھی, 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی. اللہ, مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی. اس لڑکی کی دوست, اس کو سہیلی بولتے نا, اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی. نوجوانوں, تم بھی غلط دوستوں کے ساتھ جو تمہیں گٹکا کھانا سکھائیں, جو تمہیں دوسری لڑکیوں سے باتیں کرنا سکھائیں, جو تمہیں چیٹنگ کرنا سکھائیں, جو تمہیں جوا کھلانا سکھائیں, جو تمہیں غلط بات کو لیتے ہیں, وہ تمہارا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. یاد رکھیے, تمہارے باپ تمہیں ڈانٹے پھٹکارے, یہی تمہارے دوست ہے. وہ لڑکی جمعے کا دن تک قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی, 18واں سپارہ پڑھ رہی تھی. 18واں نہیں 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی. جمعے کا دن تھا, 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی. تخت پہ بیٹھی ہوئی, تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا. نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت میں. نئی نئی ٹی وی بڑی اہمیت تھی اس کی. اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی, کانپتی ہوئی, بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کے اس سہیلی کے گلے میں چپٹ گئی. جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی اس کے گلے میں چپٹ گئی اور کہنے لگی, او میری بہن, میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں, ذرا دیکھ, میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں, سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں. وہ قرآن پڑھ رہی تھی, رک جاتی ہے کہ قرآن بند کر دے. قرآن کو بند کر دیا. ماں مٹی کا چولہا بنا رہی تھی. ماں دیکھ رہی ہے میری بیٹی کے ساتھ کیا گزر رہا. اس کی سہیلی نے قرآن بند کرا دیا اور کہنے لگی, سن, میں تجھے بلانے آئی ہوں. وہ کہنے لگی, کیوں بلانے آئی ہے؟ کہا, میرے گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی چل رہی ہے, اس میں گانے آ رہے ہیں, اس میں فلمیں آ رہی ہے, میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی, میں تجھے ضرور لے کر کے جاؤں گی, تو میرے ساتھ چل, تو میرے ساتھ چل. جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی, ارے میرا بھی سپارہ پورا نہیں ہوا, قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہوں, میں کیسے جاؤں, سپارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی. جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی, او پگلی, تو نہیں سدھرے گی. ارے ٹی وی میں گانے نکل گئے تو کیا سنے گی, قرآن کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا, بعد میں آ کر کے سپارہ پورا کر لینا. اس کی بھی سمجھ میں آ گیا, قرآن چھوڑ کے چل دی. ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, او میرے لال, او میری بیٹی, او میری شہزادی, مت جا, مت جا, اللہ ناراض ہو جائے گا. کہا, ماں میری سہیلی بلانے آئی ہے. کہا, تیری سہیلی نہیں ہے, یہ شیطان ہے. سہیلی کی شکل میں شیطان. آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کچھ آوارہ لڑکی ہوتی ہیں, ان سے دوستی مت کرو, دوستی بالکل. تم سیدہ فاطمہ کو فالو کرو. وہ کہنے لگی, کہا, بیٹی یہ شیطان ہے, شیطان, یہ چڑیل تیری سہیلی کی شکل میں. کہا, نہیں ماں, میری سہیلی. وہ کھسیا گئی اس کی سہیلی, کہنے لگی, دیکھ تیری ماں کتنی کڑوس ہے, تیری ماں کتنی خراب ہے, اگر میری ماں ہوتی نا تو چپل مار کے منہ توڑ دیتی. میری ماں نے آج تک کچھ نہیں کہا, لیکن تیری ماں دیکھ مجھے کیا کہہ رہی ہے. جب اتنا کہا تو یہ لڑکی کو بھی غصہ آ گیا, اور غصہ آنے کے بعد کہنے لگی, او ماں, اس کی ماں مجھ سے پیار کرتی ہے, مگر تو کتنی بری ماں ہے, میری سہیلی کو اتنا برا کہہ رہی ہے, تجھ سے روکا جائے تو روک لے, نہیں رکوں گی. او ماں, میں جا رہی ہوں. مگر ماں روتی رہ گئی, او میرے لال, قرآن کو چھوڑ کے مت جا, قرآن کو چھوڑ کے مت جا. اللہ کا ناراض ہو گیا تو تو کہیں کی نہیں رہے گی. وہ لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا اور وہاں سے چلی گئی. جو بھی کچھ دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا, اور جب آئی واپس پلٹ کے تو ماں رو رہی تھی, ماں کا کہنا نہیں مانا. کتنی بچیاں ایسی جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی, اور کتنے بچے ایسے جو اپنے باپ اور ماں کا کہنا نہیں مانتے. پیارو, ماں باپ وہ دولت ہے, ان کا کہنا کبھی مت ٹالنا.
یہ ماں کا کہنا نہیں مانا اور چلی گئی. جیسے ہی واپس آئی تو ماں رو رہی تھی. ماں بولی نہیں اس سے غصے میں اٹھ کر اندر کو چلی گئی. اس نے سوچا چلو سپارہ پورا کر دوں, جو آدھا رہ گیا تو اسے پڑھ لوں. یہ تخت پہ بیٹھی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتی تھی مگر اللہ ناراض ہو گیا. اللہ غضب میں آ گیا. اللہ نے کہا تجھے ہاتھ لگانے نہیں دینا ہے. جیسے ہی لڑکی ہاتھ بڑھا رہی تھی اللہ نے اپنی قدرت سے رحل کے نیچے سے چھپکلی پیدا کر دی. اللہ جب چھپکلی پیدا ہوئی وہ بھی خونخوار چھپکلی. اب لڑکی نے دیکھا لڑکی کی طرف کو لپک رہی ہے. یہ بولی ماں. اس نے ہاتھ کھینچ لیا. اب اس کے منہ سے نکل گیا ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. وہ چھپکلی اس رحل کے نیچے سے نکلی اور تڑپ کے اس لڑکی کی یہاں پیشانی پہ چپٹ گئی اور اس کو زہر چڑھانے لگی. اب وہ لڑکی رو رہی ہے, کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. لیکن اگر چھپکلی ہو تو ماں بچا لے. چھپکلی کاٹ رہی ہے, ڈنک زہر چڑھا رہی ہے, وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. ماں نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے, فوراً آ گئی, چمٹا لے کے آئی. اس نے سوچا بیٹی ماں ہوتی, ماں ہوتی. چمٹا لے کر گئی اور جیسے ہی اس نے چمٹا لگانا چاہا اللہ کی قدرت سے اس کے پورے جسم پہ چھپکلی, پورے تخت پہ چھپکلی, پورے جسم پہ چھپکلی, پورے تخت پہ چھپکلی. اور ماں کی طرف کو لپک رہی. اگر ہاتھ لگایا تو تمہیں بھی کھا جائے گا. پورے جسم پہ, گالوں پہ چھپکلی, ہونٹوں پہ چھپکلی, گردن پہ چھپکلی, پورے جسم پہ چھپکلی. اب وہ چھپکلیاں اس لڑکی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں. وہ لڑکی تڑپ رہی ہے, ہاتھوں پہ آنکھوں پہ چھپکلی. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. لیکن ماں ادھر رو رہی ہے, کہہ رہی ہے اللہ میری بیٹی کو بچا لے, اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے. اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا. یہ ماں کو ناراض کر کے چلی گئی تھی. یہ قرآن چھوڑ کے شیطان کے پاس گئی تھی. او موبائل چلانے والوں لڑکوں, موبائل چلانے والی لڑکیوں, اپنے ماں باپ کا نہ کہنا ماننے والوں سن لو. او میری بہن, او میرے بھائی, میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا ارے کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے ماں باپ کا کہنا مت ڈالنا. اب وہ لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. گھنٹوں چھپکلی اسے نوچتی رہی, چھپکلی کھاتی رہی, زہر چڑھاتی رہی. لڑکی تخت کے نیچے گر جاتی ہے. چھپکلی وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. محلے کے لوگ جمع ہو گئے, چیخو پکار کی وجہ سے جمع ہوئے اور کہنے لگی وہ لڑکی بولی او ماما مجھے بچا لو, چاچا مجھے بچا لو, خالو مجھے بچا لو, تایا مجھے بچا لو. سارے لوگوں کا نام لے رہی ہے, بھیا مجھے بچا لو, مگر سب کانپ رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. او میرے بھائی, تیری عشاء کی اذان ہو رہی ہے, تیرے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے, تو موبائل چلا کے گانے سنتا ہوتا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے, تو گانے سنتا ہوتا ہے. ظہر کی اذان ہوتی ہے, تو گانے سنتا ہوتا ہے. ارے تو اپنی ماں کی نہیں سنتا, تو اپنے باپ کی نہیں سنتا. اگر اللہ عذاب نازل کر دے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو. ماں اپنا دامن پھیلا کے دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے. لیکن وہ چھپکلیاں اس کے جسم پہ نوچ نوچ کے کھا رہی ہے. اس کا جسم سوج جاتا ہے, اس کا جسم پھول جاتا ہے.
اس کا جسم پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا جسم نیلا پڑ گیا، اس کا جسم اودا پڑ گیا۔ اب وہ ماتھے والی چھپکلی نے جب اس لڑکی کو کاٹا تو وہ لڑکی مر جاتی ہے، لیکن چھپکلی اس کے جنازے پہ ابھی گھوم رہی ہے۔ او میری بہنوں، او میری بچیوں، کبھی ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ آج 15 16 18 20 سال کی بچی اگر ماں کچھ کہہ دیتی ہے تو یہ گردن ٹیڑھی کر لیتی ہے۔ ہرگز تو ایسا مت کرنا۔ اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ٹی وی پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اب خواب میں اس کی ماں کو دکھتا ہے، ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ماں مجھے چھپکلیاں کھا رہی ہیں، ماں مجھے چھپکلیاں نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں، ماں میری قبر میں سانپ کا بسترا کر دیا ہے، ماں میری قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، ماں مجھے بچا لو۔ اگر ماں کی آنکھ کھلی تو ماں پسینے پسینے تھی۔ شوہر سے کہا، شوہر نے کہا نہیں تو پیار کرتی تھی اس لیے خواب تیرا خیال خواب میں بدل گیا، میرے پاس لیٹ جا۔ جب دونوں میاں بی بی لیٹے تو باپ کے خواب میں آ گئی، ابا جان مجھے بچا لو، ابا جان تم میرے لیے کھلونے لاتے تھے، ابا جان تم میرے لیے ساری چیزیں لاتے تھے، پہلا لقمہ مجھے کھلاتے تھے، آج مجھے سانپ بچھو کا لقمہ بنا دیا، ابا میں مری نہیں ہوں زندہ ہوں نکال لو۔ ارے باپ کی آنکھ کھلی تو پسینے پسینے۔ آپ جانتے ہیں 7 دن ہو جاتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کا نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کہا چلو قبر کھولو ذرا سنو۔ جب اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھی، امام صاحب وہیں پہ تھے، جب اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھی تو لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں؟ اللہ اللہ، یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بنا ہوا تھا، اور ایک سانپ ایسا تھا جو 4 منہ والا تھا، 2 منہ اس کے نیچے کو تھے اور 2 منہ اوپر کو تھے۔ نیچے والے منہ سے لپیٹا مار کے یہاں پر تلوے میں لگائے پڑا تھا، دوسرے تلوے میں لگائے پڑا تھا، اور کمر میں لپیٹا مار کر کے ایک منہ سے ناک کے نتنے پکڑے تھا اور ایک منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے تھا۔ لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو، سانپ اور بچھو چمٹے پڑے تھے۔ جب دیکھا تو لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے، کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر یہی امام اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر نبی بھی یاد آ گئے۔ انہوں نے پڑھا تھا اگر کہیں پہ عذاب نازل ہو تو اذانیں پڑھو، اگر طوفان آئے تو اذانیں پڑھو، اگر ہوائیں تیز چلے تو اذانیں پڑھو، بجلی کڑکے تو اذان پڑھو، گھر میں آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، جنات ہوں تو اذان پڑھو، عذاب الہی نازل ہو تو اذان پڑھو۔ یہ امام پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور کانوں میں ہاتھ ڈال کے پوری طاقت سے اذان پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ، اور رو رو کر کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اذان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ آیا، جب آنکھ کھول کے دیکھی تو اس لڑکی کے قبر کا عذاب ختم ہو